السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سید طالع احمد خلافت سے محبت، وفا اور عشق کا روشن مینارہ، جس نے ایک ہی جست میں عشق و محبت کے سارے مراحل طے کر کے خود کو امر کر لیا۔ اپنے کردار میں ایک کوئی گرا ہوتے ہیں۔ اے طالع، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ پیارے خلیفہ تمہارے اس عشق نہاں کی حدت کو ہمیشہ سے محسوس کرتے رہے ہیں، اور جس کا اظہار انہوں نے اپنے خوبصورت الفاظ میں کیا۔ ہر زمانے فرمایا اس نے خلافت سے وفا کی، اور ایسی وفا کی کہ اپنے آخری الفاظ میں جب وہ حیات و موت کی کشمکش میں تھا، اسے خلیفہ وقت سے پیار اور وفا ہی کا خیال تھا۔ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کا خیال سب کو آتا ہے، لیکن ہر دفعہ بار بار اپنے بچوں سے، فیملی سے پہلے یا ساتھ، خلیفہ وقت سے پیار کا اظہار کا خیال شاید ہی کسی کو آتا ہو۔ وہ جو کٹ جاتے ہیں پیمانے وفا کی خاطر۔ شاید اس نے 2-3 سال پہلے ایک نظم لکھی تھی جو اس نے اپنے کسی دوست کو دی تھی کہ اپنے پاس رکھ لو اور کسی کو نہیں دکھانی، جو خلافت سے تعلق اور پیار سے متعلق تھی، اور اس نے شروع ہی اس طرح کیا تھا کہ میں خلیفہ وقت سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور ختم اس طرح کیا تھا کہ خلیفہ وقت سے مجھے جو پیار ہے اور محبت ہے وہ انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گی۔ انسان ہی تو جہاں ہوتے ہیں۔ اے پیارے طالع، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ان آخری الفاظ سے پہلے بھی مجھے پتا تھا کہ تمہیں خلافت سے پیار اور محبت کا تعلق تھا۔ تمہارے ہر عمل سے، ہر حرکت و سکون سے، جب تمہارے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا اور جب میں تمہارے سامنے ہوتا تھا تب بھی، اور جب تم کیمرے کے علاوہ ملتے تھے، چاہے ذاتی ملاقات ہو یا دفتر کے کام سے، تمہاری آنکھوں کی چمک سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ غرض ہر طرح کے تمہارے عمل سے یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ کس طرح تم اپنی اس محبت کا اظہار کرو جو تمہیں خلیفہ وقت سے ہے۔ مجھے شاید ہی کسی میں اس محبت کا اظہار نظر آتا ہو۔ اب میں سید طالع احمد نے خلیفہ وقت سے محبت میں جو ایک نظم لکھی تھی اس کا منظوم اردو ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ نظم پیش خدمت ہے۔ مجھے اپنے خلیفہ سے محبت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتا، محبت کا بھلا کیوں کر کوئی اظہار کر پائے، میرے جذبات کو لے کر میرے الفاظ ناکافی،
میرے جذبات کو لے کر میرا اظہار ناممکن۔ محبت ان سے سب کو ہے مگر میں عشق کرتا ہوں۔ سبھی اظہار کرتے ہیں مگر میں چپ ہی رہتا ہوں۔ یہ میرا عشق میری خاموشی میں راز پنہا ہے۔ بس ان کو دیکھ لینے سے یہ روح تسکین پاتی ہے۔ عقیدت سے میری آنکھیں بس ان کو دیکھے جاتی ہیں۔ خلیفہ سے محبت تو سمندر سے بھی گہری ہے۔ خلیفہ سے محبت تو پہاڑوں سے بلند تر ہے۔ میرے دل کے سمندر میں نہ جانے کب سے رہتی ہے۔ کبھی تو تم بھی کہہ ڈالو، یہ اکثر مجھ سے کہتی ہے۔ میرا یہ دل تڑپتا ہے خلافت کی محبت میں۔ دل غمگین روتا ہے اور آنکھیں خشک رہتی ہیں۔ کوئی بھی فکر ہو ان کو میں ہرگز سہ نہ پاؤں گا۔ مجھے کتنی محبت ہے میں ان سے کہہ نہ پاؤں گا۔ سمندر پار سے بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ مے عرفان کے چشمے سے پیاس اپنی بجھاتے ہیں۔ خلافت کی محبت سے بہت تسکین پاتے ہیں۔ خلیفہ کی دعاؤں سے وہ کتنا فیض پاتے ہیں۔ مجھے ان سے محبت ہے وہ یہ نہ جان پائیں گے۔ یہ گہرا راز ہے میرا، وہ کیسے جان جائیں گے۔ اگر میں مر بھی جاؤں تو محبت کم نہیں ہوگی۔ اگر میں مر بھی جاؤں تو محبت کم نہیں ہوگی۔ میرے خاموش رہنے سے یہ حدت کم نہیں ہوگی۔ مجھے اپنے خلیفہ سے محبت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتا۔ محبت کا بھلا کیوں کر کوئی اظہار کر پائے۔ آصف محمود باسط صاحب نے شاہنامہ شہید کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم لکھی ہے۔ پہلے حصے میں طالع شہید اپنے محبوب آقا سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں: خدایا تو نے اس انسان کو کتنا حسن بخشا ہے کہ میں نے جب سے دیکھا ہے یہ میرے دل میں بستا ہے۔ پر اس کے لاکھوں عاشق ہر دم اس کو گھیرے رہتے ہیں۔ میرے دل میں میرے جذبات دب کر سہمے رہتے ہیں۔ اور ان عشاق کی دیوار کا قد کتنا اونچا ہے۔ میں بچہ ہوں، میرا جذبہ بھی بچہ، دل بھی بچہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو رہ جائے میرا عشق نادیدہ کہ وہ پوشیدہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں پوشیدہ۔ میں اس دنیا کی رونق میں اگرچہ دل لگاتا ہوں مگر لگتا نہیں دل اور میں بجھتا ہی جاتا ہوں۔ مجھے اس خوبرو کی یاد جینے ہی نہیں دیتی۔ میرے نو عمر دل کے چاک سینے ہی نہیں دیتی۔ میرا قد اور قامت حوصلہ دینے لگے مجھ کو، حصارِ عاشقاں کی سمت لے جانے لگے مجھ کو۔ ہر ایک دیوار سے گزروں گا اس کے پاس جاؤں گا اور اس محبوب کو جا کر میں حال دل بتاؤں گا۔ حصارِ عاشقاں سے میں گزر آیا تو یہ جانا کہ ہر کوئی ہے اس کے عشق میں سرمست و دیوانہ۔ سو میں نے حال دل کو اپنے دل میں ہی دبا ڈالا، مگر آنکھوں کو خیرہ کر گیا ایک نور کا ہالہ۔ اسی لمحے میرے محبوب نے میری طرف دیکھا اور اس لمحے میں جی اٹھی میرے ہاتھوں کی ہر ریکھا۔ مجھے ایسا لگا میں اس گھڑی میں مر گیا جیسے، کوئی تازہ لہو میرے بدن میں بھر گیا جیسے۔ تمہاری ایک نظر سے ایک نیا انسان پیدا تھا
اور اس انسان کی نظروں میں جہان نوحہ ویدا تھا۔ قسم اس وقت کی جب تو نے مجھ پر ایک نظر ڈالی، مجھے ایسا لگا اب دل ہے میرا خوف سے خالی۔ قسم کھا لی کہ حسن و عشق سے آگے نکلنا ہے، کہ جیسے تو کہے ویسے زمانے کو بدلنا ہے۔ میں اس رستے میں چاہے ٹوٹ کر بے جان ہو جاؤں، میں تیری ایک نظر کے واسطے قربان ہو جاؤں۔ اٹھ کر حصار عاشقاں سے میں پرے نکلا، تیرے نقش قدم کے ہر نشاں کو ڈھونڈنے نکلا۔ تو آخر کون ہے تیرا پتہ معلوم کرنا ہے، کہاں سے آیا ہے وہ راستہ معلوم کرنا ہے۔ تیرے اس حسن کی کرنوں کی بنیادیں کہاں پر ہیں، جو تر پردہ ہے ماضی میں وہ سب یادیں کہاں پر ہیں۔ تیری دھن میں اکیلا گھومتا میں دور آ نکلا، یوں تیرے نقش پا کو ڈھونڈتا میں دور آ نکلا۔ میں اس بستی میں پہنچا جس میں مجھ پر نور اترا تھا، وہ جس بستی میں تیرے دل پہ کوہ طور اترا تھا۔ اسی عرض بلالی میں ملی تھی روشنی مجھ کو، یہیں پر فاقہ مستی میں ملی تھی زندگی مجھ کو۔ تہی دامن تھا اس بستی کو کچھ بھی دے نہ سکتا تھا، بس ایک معصوم عاشق دل کہیں پہلو میں رکھتا تھا۔ میرے پیارے میں جو بھی کر سکا پھر کر دیا میں نے، تیرا نقش قدم اپنے لہو سے بھر دیا میں نے۔ اور اب محبوب آقا اپنے پیارے تالے سے مخاطب ہیں۔ خدایا تو نے کس منصب پہ مجھ کو لا بٹھایا ہے، میں تنہا تھا مجھے دنیا کے آگے لے کے آیا ہے۔ میرے مولا تیرے انداز بھی کیسے نرالے ہیں، ہزاروں کام ایک لمحے میں مجھ کو سونپ ڈالے ہیں۔ مگر دل کو یقین ہے تو مجھے تنہا نہ چھوڑے گا، تیرا وعدہ ہے نصرت کا سو تو وعدہ نہ توڑے گا۔ میں سجدے سے اٹھا تو ساتھ میرے ایک لشکر تھا، اور ان کے چہروں پر لکھا ہوا روشن مقدر تھا۔ کوئی تحریر کا ماہر، کوئی تقریر میں یکتا، ریاضی میں کوئی قابل، کوئی تاریخ کا رسیا۔ کسی کو عصر حاضر کے علوم و فن ودیت تھے، کسی کو سب زبانی یاد احکام شریعت تھے۔ میں ان کو دیکھتا تھا اور خدا کا شکر کرتا تھا، خدا بھی میرے دل کو بے بہا تسکین سے بھرتا تھا۔ اسی لشکر میں یکدم ایک مجھے گوشہ نظر آیا، اور اس گوشے میں بس ایک نوجوان تنہا نظر آیا۔ وہ بچہ تھا مگر اس کی نظر میں داستانیں تھیں، اور اس کے ننھے بالوں پر میں شاہیں کی اڑانیں تھیں۔ مجھے لشکر کو لے کر اگلی منزل کو نکلنا تھا، کہیں رفتار بڑھنی تھی، کہیں رستہ بدلنا تھا۔ سو میں ہر دم نئی منزل نئے رستے کو جاتا تھا، مگر ہر ایک پڑاؤ پر وہ بچہ یاد آتا تھا، کہ جیسے کہہ رہا ہو مجھ کو بھی لشکر میں لے جائیں، خبر کیا ناتواں سے بالوں پر بھی کام آ جائیں۔ خدا نے میرے ماہ و سال میں رفتار یوں بھر دی، کہ جیسے ایک گھڑی کی قید میں ہو ایک صدی کر دی۔ سپاہ ایک روز میرے ساتھ شامل ہوتی جاتی تھی، نئے چہروں کی صورت میں خدا کی نصرت آتی تھی۔ نئے چہروں میں ایک چہرہ مجھے ایک دن نظر آیا، وہی ننھا سپاہی تھا جو میدان میں اتر آیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا اب مجھے بھی ساتھ لڑنا ہے، بتائیں کون سی تلوار سے کب وار کرنا ہے۔ سو میں نے اس کو سب سے قیمتی شمشیر دے دی تھی، اور اس کے ہاتھ میں قرآن کی تفسیر دے دی تھی۔
اور اس شمشیر کو ہر وقت سر آنکھوں پہ رکھتا تھا. اسی سے عشق کے میدان کو تسخیر کرتا تھا. میرے لشکر میری نظروں کے آگے بڑھتے جاتے تھے. اسے در پردہ بڑھنے کے انوکھے ڈھنگ آتے تھے. محبت کے نئے انداز کی اس نے طرح ڈالی کہ کیسے پیچھے چل کر فوج کی کرتے ہیں رکھوالی. سپاہی تھا مگر ہر حکم کو ملحوظ رکھتا تھا. وہ میرے نقش پا کا عکس بھی محفوظ رکھتا تھا. اسے دھن تھی کہ میں نے جو کہا محفوظ ہو جائے. میرا گزرا ہوا کل بھی کہیں امروز ہو جائے. وہ میرے گزرے کل کی دھن میں ایک بستی میں جا نکلا. وہاں یادوں کا ایک صندوق ماضی میں دبا نکلا. وہ اس صندوق کو ماضی سے باہر لانا چاہتا تھا. حفاظت سے اٹھائے ساتھ لے کر آنا چاہتا تھا. وہ اس صندوق میں رکھی ہوئی یادوں سے جا لپٹا. جو مجھ سے عشق تھا اس عشق کے وعدوں سے جا لپٹا. اسی حالت میں وہ سچا سپاہی لوٹ کر آیا. وہ عاشق عشق کے صندوق میں بند ہو کے گھر آیا. میرے پیارے بھلا ایسے ثبوتوں کی ضرورت تھی؟ ہمیشہ سے مجھ پر تیری زندہ محبت تھی. سپرد خاک کر کے عشق کو آزاد کرتے ہیں. اب اس صندوق سے تازہ جہاں آباد کرتے ہیں. قسم تیرے لہو کی یہ لہو ضائع نہ جائے گا. ہر ایک قطرہ محبت کے نئے گلزار لائے گا. تیرے نقش قدم کو ڈھونڈتے اب تال آئیں گے. کئی تالے اٹھیں گے اور کئی تلال آئیں گے.